چھوٹے سے فرسٹ ایڈ سے ہم نے سٹارٹ لیا، جس میں بنیادی سہولات کی، کسی کو کوئی زخم لگتا تھا یا کوئی پٹی کی ضرورت، مرہم پٹی کی ضرورت پڑتی تھی، یا کوئی ہلکی پھلکی پیراسٹامول وغیرہ، یہ چیزیں ہم نے رکھی، چونکہ وہاں لوگوں کی نیڈ تھی تو لوگ اس سے فائدہ لینے لگے۔ ہمارے یہ دریائے گلگت اتنا کنٹمنیٹڈ ہو چکا ہے، اتنا مطلب پولیوشن اس میں ہو گیا، لوگوں نے گٹر لائنیں تھرو کی ہوئی، اور گاڑیوں کی ساری سروس اسٹیشن دریا انہوں نے اسٹیبلش کی ہوئی ہے۔ وہ پہلے والا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے لوگوں کو مطلب، بلکہ ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اس کو تھوڑا سا بوائل کر کے ابال کے ہم آپ لوگ، لیکن عام نلکے والے پانی سے وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ گورنمنٹ نے ہمیں نہیں کیا، ہم گورنمنٹ کے پاس نہیں گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی مین، پروگرام ہے ٹاکرا، اور ٹاکرا میں آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں چیئرمین الصبا ویلفیئر ٹرسٹ ہدایت شاہ۔ سر ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ سماجی سرگرمیوں کا سے بتا دیں کب سے شروع کیا آپ نے؟ سر یہ جو سوشل ایکٹیویٹیز آپ کی رہی؟ سوشل ایکٹیویٹیز تو خیر ایسا ہے کہ بچپن سے ہی شوق تھا سوشل ورک کا، لیکن باضابطہ طور پہ ہم نے 1988 کی بات ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے سونی کوٹ بیکورڈ ایریا تھا، اور اس وقت خصوصاً صحت کی سہولیات وہاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ ہم سارا ڈی ایچ کو ہاسپٹل پہ ڈپینڈنٹ تھے، وہاں پہ جانا پڑتا تھا، انحصار وہیں پہ تھا، ایون کہ اگر ایک چھوٹی سی ڈسپرین یا پیراسٹامول کی گولی کی بھی ضرورت ہو تو ہمیں سٹی جانا پڑتا تھا، یہاں کوئی فیسلٹی نہیں تھی۔ سی ایم ایچ اس وقت بنا تھا، لیکن اس میں صرف آرمی والوں کے لیے وہ اس میں علاج کی سہولت موجود تھی، سویلین کو اس وقت وہ نہیں دیکھتے تھے، اور جو سٹی ہاسپٹل ہے یہ چیزیں وہاں موجود نہیں تھیں۔ تو ہم نے محسوس کیا، کچھ ہم جوانوں نے اس وقت محسوس کیا کہ ہم کوئی ایسی فیسلٹی یہاں پہ رکھیں کہ کم از کم بیسک جو بنیادی صحت کی سہولیات ہم یہاں پر۔ 1988 میں سونی کوٹ میں کوئی تعلیم، صحت، پینے کے پانی کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ ہم خیال ایک گروپ سامنے آ گیا تو آپ نے یہ سوچنا شروع کیا یہ کچھ کرنا چاہیے۔ بالکل۔ تو ہم نے ایک چھوٹے سے فرسٹ ایڈ سے ہم نے سٹارٹ لیا، جس میں بنیادی سہولات کی، کسی کو کوئی زخم لگتا تھا یا کوئی پٹی کی ضرورت، مرہم پٹی کی ضرورت پڑتی تھی، یا کوئی ہلکی پھلکی پیراسٹامول وغیرہ، یہ چیزیں ہم نے رکھی، چونکہ وہاں لوگوں کی نیڈ تھی تو لوگ اس سے فائدہ لینے لگے۔ تو ہم نے شروع میں 1 روپیہ ہم نے اس کا فیس رکھا۔ میڈیسنز ہم جو ہے نا ادھر ادھر سے کچھ ڈونیشنز لے کے ہم وہ دیتے تھے، اور وہ 1 روپے کو ہم جمع کرتے رہے۔ نیکسٹ ایئر میں ہم نے 2 روپے اس کے کر دیے، پھر 2-3 سال بعد 5 روپے۔ ایک سٹیج پہ ہمارے پاس کچھ تھوڑی سی رقم جمع ہو گئی، تقریباً 30-35 ہزار روپے ہم جو کام کرتے تھے وہ رضاکارانہ طور پہ کرتے تھے۔ ابھی تک ڈونرز کا مرحلہ نہیں آیا تھا، وہی فرسٹ ایڈ کے اوپر آپ کے پاس 30-40 ہزار کا وہ بالکل 30-40 ہزار روپے۔ اس وقت زمینیں بھی سستی تھی کہ ہم نے کوئی 10 مرلے کا ایک پلاٹ وہاں پہ خرید لیا، اور ارادہ یہ تھا کہ ہم اس میں کچھ ایک فرسٹ ایڈ ڈسپنسری وغیرہ کوئی ہم اپنی مدد آپ کے تحت تعمیر کریں گے۔ پھر اس دوران میں ہوا کہ کچھ اور بھی ہمارے ساتھ لوگ شامل ہو گئے، اور کچھ ہمارے دوستوں نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ ہم منسٹری آف وومن ڈیولپمنٹ اس وقت فنڈنگ کرتی تھی این جی اوز کو جو بلڈنگز وغیرہ بنانے کے لیے، تو وہاں پہ ایک ہم نے پرپوزل بھیجا، انہوں نے کچھ ہمیں رقم دے دی، اس سے ہم نے ایک میڈیکل یہ 91 کی بات ہے، 91-92 میں پھر باضابطہ طور پہ ہم نے ایک ادارہ بنایا الصبا ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے، اور اس کی رجسٹریشن کرائی 92 میں ہم نے، اور الصبا ویلفیئر ٹرسٹ رجسٹرڈ 1992 میں ہو گیا۔ 88 میں یہ اسٹیبلش ہوا تھا، اور 92 میں یہ رجسٹرڈ ہوا۔ اس کے بعد منسٹری آف وومن ڈیولپمنٹ نے ہمیں اس کے لیے فنڈنگ کی، اور اس سے ہم نے ایک پکی بلڈنگ بنائی،
تقریباً منی ہاسپٹل ہم نے اسٹیبلش کیا اور اس میں زیادہ تر جو ہے نا کام جو ہے والنٹیئرز ہمارے رضاکاروں نے اس میں کام کیا، تو اس وجہ سے کم اس پہ تقریباً 9 لاکھ روپے کے پہ ہم نے بہت بڑی بلڈنگ تعمیر کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے ڈاکٹر وہاں رکھا۔ اور یہ 88 میں آپ نے فرسٹ ایڈ سے شروع کیا اور 4-5 سال کے عرصے کے بعد ایک میڈیکل آفیسر بلڈنگ بالکل آپ نے کھڑی کر دی۔ یہ 5 سال کا قلیل عرصہ تھا بالکل اس دوران آپ نے سارے اس میں ہم نے بیسک میں سے پھر یہ واٹر سپلائی کا میں آپ کو آ رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر میڈیکل کمپلیکس ہمارا کمپلیٹ ہوا، تو اس وقت ایک دوسرا سب سے بڑا ہمیں ایشو تھا پینے کے پانی کا۔ تو سونی کوٹ آخری آپ کو پتہ ہے گلگت سٹی کے آخری کونے میں ہے، تو وہ چینل کا جو پانی اوپن کارگل سے پانی آتا تھا سٹی سے ہوتے ہوئے سونی کوٹ آپ کے ایریا پہ ہوتا تھا، تو وہ پانی پیتے تھے۔ وہ پانی ہفتے میں ایک مرتبہ جو ہے نا ہماری باری آتی تھی، ہم کنویں ہوتے تھے اس وقت، اس کنویں میں پانی میں بھرتے تھے، تو سٹیج ایسا ہوتا تھا کہ جب ہم پانی اس میں نکالتے تھے تو اس کے اندر صاف ہمیں کیڑے ہوتے تھے، تو ہم کسی چادر یا کسی اس پہ وہ پانی اوپر ڈال کے نا کیڑے اوپر رہتے تھے، ہم نیچے والا پانی پہ، یہ صورتحال تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم پینے کا پانی کا ہم وہ کریں، پھر ہم نے کوشش کی، اور سیڈا نے اس وقت ہمیں انیشل ہمیں فنڈنگ کی، کینیڈین گورنمنٹ نے 5 لاکھ روپے ہمیں دیے۔ اس پہ پھر ہم زیادہ تر پھر اس میں بھی ہمیں والنٹیئر سے کام لیا اور سوشل کام کیا، تو وہ ایک پروجیکٹ ہم نے فیس 1 کے حساب سے وہ بنا لیا، اور اس وقت شروع میں ہم نے کوئی 200 لوگوں کو، گھروں کو ہم نے صاف پانی، فلٹر پانی۔ یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد کنیکشنز کی فراہمی کب کمپلیٹ ہو گیا آپ کی؟ کام کب؟ یہ تقریباً 95 میں۔ اچھا، 95 میں آپ نے 200 گھرانوں کو پینے کے صاف پانی کے جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اداروں سے اس کے ٹیسٹ وغیرہ بالکل ٹیسٹ کروائے انہوں نے۔ ابھی تک ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ انہوں نے WHO سٹینڈرڈ کے مطابق قرار دیا اس پانی کو، اس کے ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیشہ کی طرح جلال ہوم سولوشن لے کے آ رہا میگا سیل 2021۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، یہ ہماری کمپنی کا ویژن رہا کہ ہمیں ملنے والی ڈسکاؤنٹ اپنے آخری صارف تک پہ کیسے پہنچانا ہے۔ اس دفعہ بھی ہم وینس گروپ کے تعاون سے ہم اپنے سارے مصنوعات، جس میں شامل ہے کارپیٹ، ایرانی رگز، ٹرکش رگز، ہینڈ میڈ قالینیں، ہوم ٹیکسٹائل میں بیڈ شیٹس، کرٹنز، فرنیچر، ان پہ ہم 50% تک ڈسکاؤنٹ لے کے آ رہے ہیں۔ یہ ڈسکاؤنٹ ہماری ساری برانچز جلال ہوم سولوشن جٹیال، پاک تر کارپیٹ جٹیال، جلال کارپیٹس مکہ مارکیٹ کشروٹ پہ دستیاب ہوگا۔ جلال ہوم سولوشن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 1 دسمبر سے 15 دسمبر تک اس میگا سیل سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کاٹنا پڑے گا۔ یہ جب تک آپ صاف پانی آپ نے فراہم نہیں کیا، اس سے پہلے جس طرح کا آپ بتا رہے پانی پی رہے تھے، تو یہ تو پیٹ کی بیماریوں کا تو پورا مرکز ہوگا سر۔ بہت زیادہ مطلب واٹر بورن ڈیزیز جو ہے نا وہ اس ایریا وہ ہوتی تھی، مطلب جیسے کہ جلاب لگنا اور دوسرے ٹائیفائڈ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں، اور خصوصاً بچوں کو زیادہ ہوتی تھی۔ جب وہ دیا، اس کے بعد ہم اپنے اس ایریاز میں اپنے سروے بھی کراتے تھے کہ کہیں کوئی اس پانی پینے کے بعد اللہ کے فضل سے وہ تقریباً بیماریاں کم ہو گئیں اس ایریا میں۔ پھر جب آبادی جو بڑھتی گئی اس ایریا میں، تو لوگوں کی ڈیمانڈز بھی ہمارے پاس بہت زیادہ آنے لگی، تو ہم نے پھر فیس 2 آغا خان واٹر سینیٹریشن کے تعاون سے ہم نے فیس 2 سٹارٹ کیا، اور اس وقت ہم کوئی 650 گھرانوں کو ہم صاف پانی مہیا دے رہے ہیں۔ ابھی 650 گھرانوں کو پینے کا پانی دے رہے ہیں۔ میں صاف اس لیے نہیں کہوں گا کہ اس وقت کی، جو میں حقیقت میں بات بتا دوں کہ
ہمارے یہ دریائے گلگت اتنا کنٹمنیٹڈ ہو چکا ہے, اتنا مطلب پولیوشن اس میں ہو گیا, لوگوں نے گٹر لائنیں ہیں, گٹر لائنیں تھرو کی ہوئی اور گاڑیوں کی ساری سروس اسٹیشن دریا انہوں نے اسٹیبلش کی ہوئی ہے. وہ پہلے والا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے لوگوں کو مطلب, بلکہ ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اس کو تھوڑا سا بوائل کر کے ابال کے ہم آپ لوگ, لیکن عام نلکے والے پانی سے وہ بہت زیادہ بہتر ہے, بہت زیادہ بہتر ہے. ابھی تک وہ ریزلٹس اللہ کے فضل سے بہتر ہیں. تو اب اللہ کے فضل سے ہم نے فیز 3 تقریباً ہم نے پہلا ہمارا جو اس کا مرحلہ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا. ہم نیچے مطلب اس کے سارا وہ سسٹم بنا چکے ہیں, اور انشاءاللہ ہم پانی کو, دریا کے پانی کو فلٹر کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے, بالکل آپ کنواں کھودتے ہیں وہاں پہ پورا پروسیس ہوتا ہے, وہ کمپلیٹ ہو بالکل. اور انشاءاللہ جو ابھی ہم نے نیا پروجیکٹ بنایا ہے وہ آگے آنے والے 20-30 سالوں کے لیے وہاں پانی کی کوئی کمی اس ایریے میں نہیں ہوگی. جو فیز 3 بنے گا, سونی کوٹ کی جو ایک آبادی ہے اگلے 30 سال کے لیے آپ انشاءاللہ ہم 30 سال کے لیے ہم وہاں پہ ان لوگوں کو ہم صاف پانی. ایجوکیشن کا بھی بتا دینا, آپ نے کوئی سیکٹر چھوڑا ہی نہیں نا. اس کے بعد ہم پھر ایجوکیشن لیول پہ آ گئے, اسکول ہم نے بنائی ہے, اور میں فخریہ کہتا ہوں کہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں یہاں پہ, ایکیڈین ہے یا پبلک اسکول یا ان کے مقابلے میں ہم نے ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں. اور میں فخریہ کہتا ہوں کہ پچھلے تقریباً کوئی 4-5 سالوں سے ہمارا فیڈرل بورڈ سے ہمارا سکورا اکیڈمی جاپان کی گورنمنٹ سے ہم نے بنائے, تعاون سے بنائی تھی. تو وہ تقریباً ہم پچھلے 5-6 سالوں سے فیڈرل بورڈ سے ہماری ایفیلیٹڈ ہے. ہمارے میٹرک 9 کے رزلٹ 100% آ رہے ہیں, 100% رزلٹ ہم دے رہے ہیں. اور میں اس ادارے کے بارے میں فخریہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ادارہ 100% اپنی مدد آپ کے تحت ہے. آج تک پروجیکٹس بنانے میں ضرور ہم نے ڈونر سے مدد لی ہے, لیکن ان کو چلانے کے لیے میں فخریہ کہتا ہوں گلگت کا شاید واحد ہم NGO ہیں جو 100% اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. سر اب یہ جو چوتھا سیکٹر آپ بھول گئے ہیں جو آپ لوگوں نے اسٹیبلش کیا ہے کہ سونی کوٹ میں جو وہ بہت مشکل کام ہے, وہ تدفین اور تجہیز اور تدفین کے حوالے سے جو آپ نے پورا ایک سسٹم بنایا. خدا نخواستہ کوئی کہیں پہ ایسا مرحلہ آتا ہے, پریشانی ہوتی ہے کہ اب اس کو لے کے عرصہ کہاں جائے, سیدھے وہاں پہنچ جاتے ہیں, اس کے بعد ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے, ان کے تمام جو اس میت کے معاملات ہیں وہ سارے سیٹ اپ کر کے بکسے میں ڈال کے ان کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ آئیڈیا کہاں سے آیا آپ کو؟ ایدی ویلفیئر سے آپ نے لیا, چیپا سے لیا, کہاں سے لیا؟ یہ ایدی طرز کا ہے ویسے یہ تقریباً اب جب انسان سوشل ورک میں آتا ہے, سوشل کام میں اندر آ جاتا ہے, تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر آٹومیٹکلی اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ یہ بھی کام بھی کرنا چاہیے, یہ بھی جو عوامی مفاد کے جو بھی کام ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی ہم بہت سارے نیڈی اسٹوڈنٹس ہیں جو فیسیں نہیں دے سکتے ہیں, اسکالرشپس کا وغیرہ کا بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی مدد کریں. پھر ہمارے پاس ایک خون کے عطیے کا ایک گروپ بنا ہوا ہے. آپ نے ایمبولینس بھی کسی زمانے میں وہ آپ نے لوگوں کو اس کی خدمات بالکل ہم نے ایمبولینس پورے گلگت بلتستان میں جہاں کہیں بھی وہ کوئی بڑی ایمبولینس سروس دے رہے تھے. اور عاشورہ محرم کے موقع پہ الصبا کے والنٹیئرز فرسٹ ایڈ کے طور پہ کھڑے رہتے تھے. ایک پورے رضاکاروں کی ٹیم آپ نے اسٹیبلش کی, والنٹیئرز, بوائے اسکاؤٹس جو ہیلتھ سیکٹر میں بھی کام کرتے ہیں, پانی بھی دیتے ہیں, ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں, میتوں کو بھی سنبھال کو, سب سے مشکل کام ہے وہ بھی لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں. یہ رضاکار وہ کوئی کس جذبے کے تحت سامنے آ گئے؟ یہ کہیں اور نظر نہیں آتا, یہ جو ڈیڈیکیشن ہے یا یہ جذبہ کہیں پہ نظر نہیں آتا ہے. یہ آپ نے ویسے ایک اور چیز اس کے ساتھ سپلیمنٹری ایک کویسچن میں آپ سے کروں گا, گورنمنٹ نے کبھی آپ سے رابطہ کیا کہ فرد واحد نے یا کچھ لوگوں نے سٹارٹ لیا چھوٹے سے ایک فرسٹ ایڈ سے زندگی کی تمام تر سہولیات 600-700 لوگ گراؤنڈ تک پہنچا دیں, تو کبھی آپ سے آئیڈیا لیا کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ ہمارے پاس اربوں خربوں کے فنڈز ہیں تو ہم کیا کریں؟ کبھی کوئی رابطہ ہوا؟ سر ان کے کھاتے الگ ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ گورنمنٹ نے ہمیں نہیں کیا, ہم گورنمنٹ کے پاس نہیں گئے ہیں.
نہیں گورنمنٹ سے آپ سے کبھی پوچھا کہ ہمیں بھی تھوڑا سا ہیلپ کرے کہ آپ یہ کام کریں, ہمیں بھی آئیڈیا دے دیں, ہم بھی لوگوں کو مجینی مالا میں, امفری میں, نگرل میں, کشروٹ میں, جٹیال میں, ذوالفقار آباد میں, وحدت کالونی میں لوگوں کو ہم بھی کچھ اس طرح کی سہولیات دیں. نہیں, گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی ایسی کسی لیول پہ جو ہے وہ ضرورت محسوس کریں گے بھی نہیں, ان کی ضرورت بہرحال یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن مطلب ان کی ضروریات کچھ اور ہوتی ہے. عموماً ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے مطلب اس کے اندر جو نا لوگ این جی اوز بنا لیتے ہیں, فائلیں بغل میں دبا کے ہزاروں میں ہے نا سر, دفتروں کا چکر لگاتے ہیں. آج تک ہم میں ایز اے اس وقت میں پیٹرن چیف ہوں اور اس ادارے کا فاؤنڈر ہوں. آپ اعتبار کریں گے میں کسی بھی آفس میں آج تک نہیں گیا ہوں کسی سرکاری اس ادارے کے اس میں کہ یہ خود آپ کے پاس ڈونرز آئے, ڈونر سے پروجیکٹس بنانے کے لیے ان کو اسٹیبلش کر, جیسا کہ اسکول ہمیں جاپان گورنمنٹ نے جائکا نے دیا ہے بلڈنگ بنا کے, پانی کے لیے سیڈا میں دیا, بعد میں ہمارے واسف نے ہمیں ہمارے ساتھ فنڈنگ کی, اور جو فیز 3 بنایا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ہم نے از خود بنایا ہے. سر حکومت نے کچھ بھی نہیں دیا, کم از کم اس جو فیز 3 میں ہمارے حکومت نے کیا کام کیا, یہ پھر میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ حکومت نے کیا, کہ حکومت اپنے جگہ پہ وہ کام کر رہی ہے. اور ہم کیونکہ ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ جو حکومت کے بغیر ہم وہ بھی نہیں کہہ سکتے. جو فیز 3 ہم نے بنایا ہے وہاں کے لیے بجلی ہمیں چاہیے, ٹرانسفارمر چاہیے, کہ تو آپ اس کی بل دیتے ہیں نا, نہیں پھر بھی نا, مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ہمیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس کی بجلی وہ آپ کے کاٹ فائنل سٹیج میں ہے, وہ بجلی بھی کاٹ دیتے نہیں. اور پھر ایک چیز یہ ہے کہ پورا ریکارڈ ہمارے پاس ہے 92 سے اب تک ایک پیسے کا ہم نے آپ نے آگے پیچھے نہیں, پورا ہمارے پاس ریکارڈ ہے. اور ہمارے جو ادارے کے جو وہ ہے, ہم ہر سال از خود آڈٹ کرواتے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے, اور ایک ایک چیز کا ہم حساب رکھتے ہیں. ایون کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جو میٹنگز وہاں ہوتی ہے اس میں ہم اس ادارے سے ایک کپ چائے نہیں پی لیتے, ہم اپنے جیب سے پیسے دے کے چائے پی لیتے ہیں. اور اس ادارے پہ آپ ہمارے کسی بھی وقت ہم کسی سب کو اوپن کرتے ہیں کہ آپ آ کے ہمارا پورا بجٹ دے کے. پالیٹکس میں بھی نام آتا ہے, وزیر بیگ صاحب کو بھی یہاں سے بھیجتے ہیں, آپ جتاتے ہیں, کرنل صاحب کو بھی جاتے ہیں, یہ کیا راز ہے؟ باقی یہ سوشل کام تو آپ کرتے ہیں, یہ شرارت کہاں سے آپ کو؟ نہیں سر, یہ آئیڈیاز کہاں سے؟ نہیں, یہ جو نزول ہوتا ہے یہ 2009 میں وزیر بیگ صاحب کو جتانا ہے, 99 پھر 2020 میں اچھا موقع ہے کرنل صاحب کو جتانا ہے منسٹر. یہ سونی کوٹ کی پالیٹکس میں بڑا اثر ہے. نہیں سر, ایسے پوچھے کہیں کوئی اذہان کام کر رہے ہیں, نہیں سر. بہرحال میری کوشش مطلب اپنے ذاتی طور پہ میں یہ ہے کہ میں کسی زمانے میں پیپل پارٹی کا بہت اہم کارکن, سٹی کا صدر ہوا کرتا تھا بہت ایکٹیولی. جب سے یہ میں سوشل ورک میں آیا میں نے سیاست وغیرہ ساری چھوڑ دی. البتہ انڈیویجولس کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ادارے ان لوگوں کے لیے, عوام کے لیے اسے بہتر ہوگا, یہ کرپشن نہیں کرے گا, یہ کام کرے گا, تو میں ذاتی طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کی فیور کی انہوں نے اچھا کام کیا. یہ پھر ان پہ آپ پوچھ لینا. میرے بہت توقعات جو تھے نا وہ بہت تھینک یو سر. آپ سے ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ایمان شاہ کو پروگرام ٹاکر سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.